اس کائنات میں ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں کو نور بھی کہا جاتا ہے۔ نور کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روشنی۔ اگر ایک پل کے لیے آپ سوچیں کہ اگر پوری کائنات سے ایک پل کے لیے نور چلا جائے، روشنی چلی جائے تو سب کچھ اندھیرا ہو جائے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں اس سے ہم دو طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک، ہر کوئی اپنے پرسیپشن کے تھرو جو جس کا پرسیپشن ہے وہ اسی طرح دنیا کو دیکھتا ہے۔ جس طریقے کی پرورش ہوتی ہے، جو حالات ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، پرکھتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا۔ وہ کس چیز سے دیکھتا ہے؟ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آپ صبح کو جب نیند سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو کچھ آپ رات سونے تک دنیا میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ انہی دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف میں تیسری آنکھ کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، وہ تھرڈ آئی ہے کیا؟ سائنٹیفکلی کچھ لوگ اس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں، ایک انرجی کی بات کرتے ہیں، کوئی تصوف میں اس کو روحانیت کی بات کرتا ہے۔ مختلف مذاہب، مختلف کلچر اور مختلف ریجنز میں اس تھرڈ آئی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ہندوازم میں تو اس کا ایک بڑا چیپٹر موجود ہے جس میں وہ لوگ تھرڈ آئی کو بیدار کرنے کے لیے مختلف مراقبے، میڈیٹیشنز بتاتے ہیں، دھیان بتاتے ہیں کہ دھیان کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح ویسٹ میں آپ جائیں گے تو تھرڈ آئی کو اوپن کرنے کے لیے بھی وہ کائنات کی جو انرجی ہے اس کی فریکوینسی کو میچ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فریکوینسی کو میچ کر لیں گے تو آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تصوف میں، صوفیزم میں ہمیں صوفی بتاتے ہیں کہ اپنی تیسری آنکھ، جسے باطنی آنکھ کہا جاتا ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو مراقبوں کی ضرورت ہے۔ لیکن آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ان سب چیزوں سے ذرا مختلف ہے۔ دیکھیے، تیسری آنکھ کا مطلب ہے، یہ غور طلب بات ہے، انسان جب علم حاصل کرتا ہے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو دنیا میں دیکھنے کا اس کا جو معیار ہے، اس کا جو پرسیپشن ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کو پا کر ایک انسان خدا کے وہ سارے راز، کچھ جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں، جن پہ پردہ اٹھایا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے اور وہ عام آدمی سے تھوڑا الگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بالکل سادہ لفظوں میں کہیں تو علم کی روشنی سے جو انسان دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے، اصل اسی روشنی کو باطنی آنکھ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ چاہتا ہے کہ اس کی باطنی آنکھ بیدار ہو جائے، کھل جائے، تو اس کو
اللہ کا دیا ہوا علم. اب وہ علم ہر قسم کا علم ہو سکتا ہے پازیٹیو، جس سے انسانیت کے لیے بہتر سے بہتر راستے ہموار کیے جائیں، انسانیت کو آگے لے کے جائیں. اس قسم کا علم اگر آتا ہے، اگر وہ حاصل کر لیتا ہے کوئی بھی بندہ، تو اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ کچھ جیسے عام بندے سوچتے ہیں وہ چیزیں نہیں سوچتا. عام بندے کی سوچیں یہ ہوتی ہیں کہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے عام بندہ، لیکن وہ جب خاص علم کے ساتھ علم کو حاصل کر کے جب وہ خاص بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، اور اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اپنی دوسروں کے لیے وقف کرنے لگتا ہے. وہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ دینے لگتا ہے، کنٹریبیوٹ کرنے لگتا ہے. تو تیسری آنکھ اگر کوئی بھی یہاں پہ آپ کو آسمانی باتیں بتائیں، دھیان کی باتیں بتائیں، یا ایسی مراقبے کی باتیں بتائیں، تو اس سے کوئی آپ کی تیسری آنکھ نہیں کھلتی جب تک آپ علم حاصل نہیں کرتے. اپنا مرشد بنائیں، استاد بنائیں، اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، وہاں پہ سیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر میں کہیں پہ بھی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے گی. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوگی کہ آپ دنیا کی چمک دمک سے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ فلاں چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کا شکر کرنے لگیں گے. آپ کے پاس جو بھی چیزیں موجود ہے آپ کہیں گے اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو اس لیے تیسری آنکھ کھولنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا دیا ہوا علم حاصل کریں، اور علم کے ساتھ عمل جب جوڑیں گے تو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے.